دوسری چیز فضیلت، رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اور خود قرآن مجید میں زکوٰۃ ادا کرنے کے فضائل۔ پہلی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے، آپ چونکہ سربراہ مملکت تھے، یہ نبی ہونے کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں سے زکوٰۃ کا مال وصول کر لیں، ہوگا کیا؟ تطہرہم بہا وتزکی، اس سے ان کا مال بھی پاک ہوگا، ان کا بدن بھی پاک ہوگا، خود گناہوں سے پاک ہو جائیں گے، اور مال کے اندر جو کمی زیادتی ہوتی ہے تو وہ اس کی مال کی جو ہے پاکی ہوگی، جو زکوٰۃ دے دیا، زکوٰۃ کے پیچھے کا مال اس کے لیے حلال اور طیب بن جائے۔ رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بخاری شریف میں ہے، روزانہ 2 فرشتے آ کر اعلان کرتے ہیں، اللہم اعطی منفقا خلفا، اے اللہ دینے والے کو، حقوق ادا کرنے والے کو، زکوٰۃ دینے والا اور اپنے جو ہے پڑوسیوں کو حقوق ادا کرنے والا، صدقہ کرنے والا، دینے والوں کو آپ ان کا نعم البدل عطا فرما، وَأَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا، جو روک کے رکھے تو اس کے مال کو ضائع کر۔ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اللہ تعالیٰ زکوٰۃ صدقات کرنے والے کے مال کو بڑھاتے ہیں اور سود کو گھٹاتے ہیں۔ رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث، جب انسان کو قبر میں رکھا جاتا ہے، میں نے کہا تھا کہ ٹائم مختصر ہے، اس لیے میں مختصر باتیں کر رہا ہوں، تفصیل میں نہیں جا رہا۔ جب انسان کو قبر میں لٹایا جاتا ہے تو عذاب کبھی دائیں سے آتا ہے، کبھی بائیں سے آتا ہے، کبھی پاؤں کی طرف سے آتا ہے، کبھی سر کی طرف سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک عمل بیان فرمایا کہ فلاں طرف سے آ جائے تو قرآن روکتا ہے، فلاں طرف سے آ جائے نماز، تو میں کہ دائیں طرف سے اگر عذاب آتا ہے تو زکوٰۃ اس کو روک دیتے ہیں، تو عذاب قبر سے حفاظت ہو جاتی ہے زکوٰۃ کی ادائیگی سے۔ ایک حدیث میں رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کی ادائیگی کو ایمان کی علامت قرار دی، جیسے حدیث میں حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص مسجد آتا جاتا ہو، مسجد کے آنے کا خوگر ہو، مسجد میں نماز پڑھتا ہے، تو ان کی ایمان کی گواہی دے۔ ایمان اندر کی چیز ہے، کوئی چیر کر نہیں دیکھ سکتا، لیکن آپ دیکھتے ہیں ماشاءاللہ 5 وقت کا آدمی نماز پڑھ رہا ہے، مسجد میں آتا ہے تو اس کی ایمان کی گواہی دے۔ تو جیسے مسجد میں مسلسل آنا یہ ایمان کی علامت ہے، تو حدیث میں رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کی ادائیگی کو ایمان کی علامت قرار دی۔ ایک اور حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہوں کی معافی کا سبب قرار دیا، جیسے حدیث میں ہے جو شخص سنت طریقے سے وضو کرتا ہے، ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ کے گناہ جڑ جاتے ہیں، کلی کرتا ہے تو منہ کے گناہ نکل جاتے ہیں، ناک میں پانی، یہ اسی طریقے سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کی ادائیگی کو انسان کے گناہوں کا کفارہ بتایا۔ ایک اور حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے 5 اعمال بیان فرمائے، جو یہ 5 اعمال کرے جنت، ان میں سے ایک زکوٰۃ کا ذکر فرمایا۔ یہ آخرت کے اعتبار سے فضیلتیں تھیں، دنیا کے اعتبار سے فوائد کیا ہے، ضمنی عنوان ہے۔ یہ زکوٰۃ ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ مال کی حفاظت فرماتا، مال ضائع نہیں ہوتا، محفوظ ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، اس زکوٰۃ میں اللہ تعالیٰ زکوٰۃ دینے سے بقیہ جو مال ہے اس میں اللہ تعالیٰ اضافہ اور برکت نصیب فرماتے۔ نمبر 3، پچھلا جو آپ کے پاس رہا ہوا مال ہے وہ پاک ہو جاتا ہے، اور چوتھا یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو شر سے محفوظ فرماتا۔ یہ مختصر زکوٰۃ کی فضیلت اور فوائد، فضیلت آخرت کے اعتبار سے اور فوائد دنیا کے اعتبار سے یہ بیان کیے۔